محمد وآل محمد. شہزادی ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر ایک مل کے اور بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم حسین کی خواہر کے حرم میں ہیں. گنبد آپ کے سامنے ہے. ذریعہ مطہر کے سامنے تشریف فرمائیں. یہ ایسی ایموشنل فیلنگ ہے اور جذباتی مرحلہ ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ اس چوکھٹ پہ پہنچے ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو بہت سالوں بعد یہاں آ رہے ہیں. اور سب سے پہلے, ہر مصائب سے پہلے, ہر دعا سے پہلے میں آپ سب کی جانب سے ایک بات بیوی کی خدمت میں کہنا چاہوں گا. اے سیدہ, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اب آپ کی ذریعہ کے ساتھ ہم آپ کے حرم میں آ سکیں, ورنہ یہ گناہگار آنکھیں کہاں اس قابل تھی کہ آپ کے گنبد کو دیکھ سکیں, اور یہ ہاتھ کہاں اس قابل ہے کہ آپ کی ذریعہ پر آ سکیں. جن اعضاء سے اللہ کی اتنی معصیت کی ہے, اتنے گناہ کیے ہیں, وہ کہاں اس قابل ہے کہ پاک بیوی کے حرم میں ہمارے پیر چل کر آئیں. تو اے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم ناتیزوں کو یہ توفیق عطا فرمائی. جب ہم اپنے وطن سے چلے تھے تو ہمیں ہر شخص نے کہا تھا جب بیوی کے حرم میں جانا تو ہمارا بھی سلام پہنچانا. ابھی بیوی کی ولادت کا دن بھی گزرا ہے, 5 جمادی الاول, 2 دن پہلے ہی گزرا ہے. خود بیوی کی ولادت کے لیے بھی روایت ہے کہ جیسی ولادت ہوئی تو رسول اللہ رونے لگے تھے بیوی زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر. تو بیوی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا تھا کہ بابا آپ کے یہاں پہلی نواسی کی ولادت ہے, آپ کیوں روتے ہیں؟ اور رسول اللہ بیوی کے ہاتھوں کو دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. ایک حسین کی ولادت پر رسول نے گریہ کیا اور ایک بیوی زینب کی ولادت پر گریہ کیا. اور اس وقت پھر رسول اللہ نے ان مصائب کو بیان کیا کہ جو بیوی پر آنے والے تھے. کچھ مصائب کا ذکر کیا کہ بازوں میں رسیاں باندھی جائیں گی, شہر بہ شہر, دیار بہ دیار لے جایا جائے گا. دیکھیں ہم تو یہاں ماشاءاللہ شام میں بڑے اطمینان کے ساتھ سکون دہ آرام دہ سفر پہ پہنچ گئے, لیکن جب بیوی آئی تھی تو 9 گھنٹے کھڑی رہی تھی. یاد علی کی بیٹی 9 گھنٹے کھڑی رہی, باب الساعت پہ کھڑی رہی, اللہ جانے کن کن منزلوں پہ رہی. عزیزوں, جو مجھے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب تک میں روایت دیکھ نہ لوں میں پڑھتا نہیں ہوں. یہ روایت 7 طرح کے مصائب ہیں کہ جو میں کبھی پڑھوں گا انشاءاللہ یہاں مجلس میں. لیکن اس میں سے پہلی مصیبت نعمان بن منظر مدائنی کو چوتھے امام نے کہا تھا کہ جب ہم شام پہنچے تھے تو انہوں نے کچھ مغنیہ گانے والی بلا لی تھی جو بی بی زینب کے سامنے تالیاں پیٹ رہی. یا زینب سلام اللہ علیہ. دیکھیں آج اس وقت یہ زندگی کے بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں, گھٹ گھٹ کے نہ رونا. یہاں پر جو یہاں پر بھی بلند آواز سے نہ رو پایا وہ کہاں روئے گا. اس لیے کہ امام رضا نے فرمایا کہ اگر تم اتنا رو جاؤ حسین کے غم میں حتی تصیر دموع الی خدہ, یہاں تک کہ آنسو رخساروں تک بہنے لگے. غفر اللہ کل ذنب, البتہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. اے بی بی, ہم بہت گناہگار ہیں, ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے سوائے آپ کے بھائی کے غم کے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ امام کی سند ہے, سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر آگے وضاحت کی کہا قلیلاً کان ام کثیراً, چاہے قلیل ہو یا کثیر, کبیراً کان ام صغیراً, کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو. پھر ابن شبیب سے اتنا درد بھرا جملہ کا امام نے, میں بی بی کی خدمت میں دست ادب جوڑ کر, اس لیے کہ جب ہمارے دل میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو بی بی پر کیا گزرتی ہوگی. امام نے کہا
اس لیے رونا حسین پر فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ، اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ بکری کو ذبح کیا گیا۔ بی بی زینب کی زری کے سامنے اپنے دلوں کو حسین کی بارگاہ میں پہنچا کر مل کر کہنا یا حسین یا حسین۔ تو بس جب بھی انشاءاللہ ہم یہاں پر مجالس کے لیے اور سلسلہ ہوتا رہے گا، آپ تک اناؤنسمنٹس آتے رہیں گے، تو سب سے جو زیادہ علماء یہی کہتے ہیں جو واجبات ہیں وہ تو آپ نے کرنے ہی ہے، نماز ہے، باقی واجبات عبادات ہیں، لیکن جو یہاں آنا ہے تو ہم پرسے کے لیے آتے ہیں، شام میں تو آتا ہے انسان پرسہ دینے کے لیے، ایک بہن کو اس کے مظلوم بھائی کا پرسہ دینے، اور پھر کل جائیں گے انشاءاللہ ایک بیٹی کو باپ کا پرسہ، ایک 4 سال کی بچی کو باپ کا۔ اللہ جانے اس بچی نے انہی راہوں میں کتنے تماچے کھائے تھے، شام کی راہوں میں۔ یہاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ اور یہاں میں ضرور پہلی زیارت میں ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت کا، اس لیے کہ وہ خود فرماتے ہیں زیارت الہیہ میں وَلَا أَن تُبَلَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، ہم تو کسی دن روتے ہیں، کسی دن توفیق ہوئی نہیں ہوئی، امام کہتے ہیں میں صبح بھی، ہر صبح کو بھی روتا ہوں، ہر شام کو بھی روتا ہوں، وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور میں پانی کے نہیں، میں خون کے آنسو بہا کر روتا ہوں۔ جب کسی عارف کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے امام سے پوچھا تھا کہ آپ خون کے آنسو روتے ہیں تو کیا حسین کی شہادت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو امام نے کہا ان مصائب پر تو خود حسین بھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ کہا اچھا علی اکبر کے کلیجے پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ یا بی بی زینب آپ کو بڑا صدمہ تھا علی اکبر کی شہادت کا۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا شام غریبہ جب بی بی کی چادر چھینی گئی تھی تو وہ سرخ تھی، غم کے موقع پر کوئی سفید چادر کیا نہیں تھی؟ امام نے کہا وہ چادر تو سفید تھی، لیکن جب علی اکبر کا لاشا آیا پھوپھی نے بھتیجے کے لاشے پر حملے کو گرا، جو سفید تھی چادر اکبر کے خون سے سرخ ہو گئی۔ اے مولا بہت سے غم ہے بہت سے دلوں میں، بہت سی حاجتوں کو لے کر آئے، بہت سی تمناؤں کو لے کر آئے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، ہمارے دل کے اندر ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید شوہر زوجہ بھی ایک دوسرے سے نہ کہہ پائیں، بہت سی ایسی چیزیں والدین بچے ایک دوسرے سے نہ کہہ پائیں، لیکن اے بی بی آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ بی بی، جن کی شہادت پر ہم یہاں آئے ایام فاطمیہ میں۔ بی بی آپ دلوں کا حال جاننے والی ہیں، آپ دلوں کا حال جانتی ہیں کون کس دل کے ساتھ کون سی حاجت کو لے کر آیا ہے۔ لہذا بی بی، اور جب ہم اپنے وطن سے چلے تھے تو بہت سو نے التماس سے دعا کرتا، اچھا ہماری کراچی ایئرپورٹ پہ جب ایک دوسرے سے ملے تو کتنے مومنین نے آ کر کہا، میں نام نہیں لوں گا لیکن کچھ ہیں ہمارے کاروان میں مومنین کے جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، کچھ بزرگ ہیں، اے بی بی جسے دنیا کے طبیب جواب دے دیں وہ آپ کے در پر آتا ہے۔ کسی کے لیے کوئی اولاد کی دعا ہے، کسی کے لیے کوئی اور دعا، جن کے والدین گزر چکے ہیں ہم انہیں اس زیارت کے ثواب میں شامل کرتے، اس لیے کہ یہ ماؤں کا احسان تھا کہ انہوں نے ہمیں اپنی گودیوں میں یا حسین کہنا سکھایا۔ تو میں جملہ مکمل کروں پھر زیارت پڑھتا ہوں میں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے پوچھا انہوں نے کہ پھر مولا آپ خون کے آنسو روتے ہیں کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر روتے ہیں؟ اچھا آپ سوچئے جس شہید کا ذکر کرے ان کا تعلق بی بی زینب سے بنتا ہے، چاہے حسین ہو، چاہے اکبر ہو، چاہے عباس ہو، اونو محمد ہو، چاہے قاسم کا لاشا ہو۔ جب حسین لائے تھے تو بی بی زینب نے کہا تھا، کیونکہ گٹھری میں تھا نا لاشا، تو بی بی زینب ہی نے کہا تھا بھیا آپ کے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں پر؟ تو ہر شہید کی شہادت کے مصائب ملتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے۔ امام سے پوچھا کہ آپ کون سے مصائب پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ ساری تو شہادتیں تو ہماری میراث ہیں، ان پر خون کے آنسو نہیں ہیں۔ خون کے آنسو میں اس وقت روتا ہوں
جب شام کا بازار ہو، زینب کا سر کھلا ہوا اور منادی ندا دے رہا ہو، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، یا امام زمانہ علیہ السلام، آپ کا دل یقیناً بڑا مغموم ہوگا، رنجیدہ ہوگا. اور امام کا ذکر ہم نے خاص اس لیے کیا کہ امام ہی کے وسیلے سے ہماری زیارتیں قبول ہوں گی. ہم مولا کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. انشاءاللہ ہمارے اعمال سے وہ راضی ہوں، ہمارے کردار سے راضی ہوں، ہماری گفتار سے، ہماری باتوں سے راضی ہوں، ہمارے عمل سے راضی ہوں. امام نے فرمایا تھا کہ جب ایک عارف سے فرمایا تھا کہ میری پھوپھی زینب کے مصائب پڑھ کر میرے ظہور کی تعجیل میں دعا مانگو. یہ امام کا خاص حکم ہے کہ تو سب سے پہلے ہم ہر دعا سے پہلے دعا امام زمانہ پڑھ کر امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگتے ہیں، پھر بی بی کی زیارت پڑھتے ہیں. پھر انشاءاللہ تشریف لے جائیے گا. سب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کے ایک پرزور حیدری صلوات پر محمد و آل آپ کے پاس اگر یہ بک ہے تو پیج نمبر 507 پر اذن دخول لکھا ہوا ہے بی بی کی زیارت کا. آپ جانتے ہیں اذن دخول یعنی بی بی کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت. آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہیں بیٹھ کے پڑھنے کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور امام حسین کے اذن دخول کے لیے بھی شیخ عباس قمی نے لکھا ہے. اب جب ہم بی بی کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں تو پتہ کیسے چلے کہ اجازت مل گئی اس در سے؟ تو انہوں نے لکھا کہ اگر آپ کی آنکھیں اتنی بھی نم ہو جائیں کہ جو مکھی کے پر کے برابر میں آنسو جاری ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے اجازت ملی کہ آپ اندر تشریف لے جا سکیں. تو ماشاءاللہ ابھی سارے مومنین نے اتنا بے تحاشا گریہ کیا ہے تو یقیناً بی بی کا اذن ہے تب جا کے اجازت ملی ہے. تو ہم اذن دخول پڑھیں گے. تھوڑا تھوڑا سا میں جہاں کہیں گنجائش ہوگی ترجمہ بھی کروں گا. زیارت پڑھیں گے بی بی کی اور پھر انشاءاللہ آپ حرم میں تشریف لے جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم باذن اللہ و اذن رسول. سبحان اللہ. آپ دیکھیں سٹارٹ ہی کہاں سے ہو رہا ہے. میں اللہ کی سب سے پہلے اجازت طلب کرتا ہوں کہ میں اس حرم میں داخل ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ ہے. گویا و اذن رسول، رسول اللہ سے میں اجازت طلب کرتا ہوں. بی بی کے نانا سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ میں حرم میں جاؤں. و اذن خلفائے، اور خلفائے برحق یعنی مولا کائنات سے لے کر امام زمانہ سے اجازت طلب کرتا ہوں. ادخل هذا البيت فكونوا ملائكة الله انصاري وكونوا ملائكة الله اعواني حتى ادخل هذه الروضة المباركة وادعو الله بفنون الدعوات. میں اس لیے داخل ہو رہا ہوں حرم میں کہ میں قسم قسم کی مختلف دعائیں طلب کر سکوں بی بی سے. وَاعْتَرِفَ لِلَّهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَلِلنَّبِيِّ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بِالطَّاعَةِ رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. رب اغفر لی، پروردگار تو مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کی مغفرت فرما. ولوالدی، اور میرے والدین کے گناہوں کی. وارحمنی، مجھ پر رحم فرما. انک انت التواب الرحیم. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی. اب میں بی بی کی زیارت پڑھ رہا ہوں آپ سب کی نیابت میں، اور جو ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ بھی پڑھیں.
مرحومین کی نیت سے والدین کو شامل کرتے ہوئے اعزاء اقربا تمام مومنین کو شامل کرتے ہوئے تھوڑی سی طولانی زیارت ہے یہ، البتہ بی بی کی کئی زیارتیں ہیں، یہ والی طولانی ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر جب آپ حرم میں آتے رہیں تو اگر بار بار یہ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو حرم کی کتابوں میں مختصر زیارت بھی ملے گی، تو آپ مختصر بعد میں پڑھنا چاہیں تو مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں. بی بی کی ایک مختصر زیارت وہ ہے کہ جو بی بی معصومہ کم کی زیارت کے بھی الفاظ ہیں، جس میں مکمل کمپلیٹ زیارت ہے بی بی کی، اور وہ یہ ہے کہ السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی بیٹی ہیں. السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی بہن ہے. السلام علیکی یا امت ولی اللہ، سلام اس بی بی پر کہ جو ولی اللہ کی پھوپھی ہیں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. یہ مختصر زیارت بھی آپ کبھی اردو میں چاہیں وہیں کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا چاہیں تو ایسے بھی زیارت پڑھ سکتے ہیں. اس وقت ہم یہ طولانی زیارت پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکی یا بنت سید الانبیاء، السلام علیکی یا بنت صاحب الحوض واللواء، اے صاحب حوض کوثر کی بیٹی آپ پر سلام. السلام علیکی یا بنت من عرج به الى السماء ووصل الى مقام قاب قوسین او ادنى، السلام علیکی یا بنت نبی الہدى وسید الورى ومنقذ العباد من الردى، السلام علیکی یا بنت صاحب الخلق العظیم والشرف العمیم والآیات والذکر الحکیم، السلام علیکی یا بنت صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المشهود، السلام علیکی یا بنت منہج دین الاسلام وصاحب القبلہ والقرآن. اس پر سلام کے جو ان کی بیٹی ہیں جن پر، یعنی ان کی نواسی ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، وعلم الصدق والحق والإحسان، السلام علیکی یا بنت صفوة الانبیاء وعلم الاتقیاء ومشہور الذکر فی الارض والسماء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکی یا بنت خیر خلق اللہ وسید خلقہ واول العدد قبل ایجاد ارضه وسماواته وآخر العبد بعد فناء الدنيا واهلها ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکی یا بنت المضلل بالغمام سید الکونین ومولا الثقلین وشفیع الامہ یوم المحشر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت ابھی آگے، ایک اور صلوات بید محمد اور آل محمد پر. سلام ان بی بی پر کے جو نواسی ہیں، ان ہستی کی کہ جو قیامت میں شفاعت کرنے والے، انشاءاللہ بی بی کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو سکے. بی بی کی ذریعہ مطہر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک اور مل کے صلوات بید محمد السلام علیکی یا بنت سید الاوصیاء، السلام علیکی یا بنت الامام الاتقیاء، السلام علیکی یا بنت رکن الاولیاء، السلام علیکی یا بنت عماد الاسفیاء، السلام علیکی یا بنت یعصوب الدین، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت سید الوصیین، السلام علیکی یا بنت قائد البررہ، السلام علیکی یا بنت قامع الکفرۃ والفجرہ، السلام علیکی یا بنت وارث النبیین، السلام علیکی یا بنت خلیفۃ سید المرسلین، السلام علیکی یا بنت ضیاء الدین، السلام علیکی یا بنت النبأ العظیم علی الیقین، السلام علیکی یا بنت من الکوثر فی یدیہ. سلام ان پر کہ آپ ان کی دختر ہیں جن کے ہاتھ میں کوثر اللہ نے عطا کی ہے، جن کے ہاتھ میں کوثر ہے، وہ خود 3 دن کی بھوکی پیاسی رہی تھی. والنص یوم الغدیر علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکی یا بنت من قاد زمام ناقتها جبرائیل وشاركها في مصابها إسرافيل وغضب بسببها الرب الجليل وبكى لمصابها إبراهيم الخليل ونوح وموسى الكليم في كربلاء الحسين ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکی یا بنت البدور السواطع، السلام علیکی یا بنت الشموس الطوالع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکی یا بنت زمزم و صفا، اے زمزم و صفا کی بیٹی آپ پر سلام. السلام علیکی یا بنت مکہ و منا، اے مکہ و منا کی بیٹی آپ پر سلام. السلام علیکی یا بنت من حمل علی البراق فی الہوا
السلام عليك يا بنت من حمل الزكاة بأطراف الرداء وبذله على الفقراء. السلام عليك بنت من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. السلام عليك يا بنت من ضرب بالسيفين. السلام عليك يا بنت من صلى القبلتين. السلام عليك يا بنت محمد المصطفى. السلام عليك يا بنت علي المرتضى. السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء. السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى. السلام عليك وعلى جدك محمد المختار. السلام عليك وعلى أبيك حيدر الكرار. السلام عليك وعلى السادات الأطهار الأخيار وهم حجج الله على الأقطار وسادات الأرض والسماء من ولد أخيك الحسين الشهيد العطشان الظمآن. سلام ان پر کہ جن کے بھائی کو شدید پیاس کی حالت میں شہید کیا گیا. وهو أبو التسعة الأطهار وهم حجج الله في الشرق والغرب والأرض والسماء الذين حبهم فرض على أعناق كل الخلائق من الخالق. السلام عليك يا بنت ولي الله الأعظم. السلام عليك يا أخت ولي الله المعظم. السلام عليك يا عمة ولي الله المكرم. السلام عليك يا أم المصائب يا زينب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيتها الصديقة المرضية. السلام عليك أيتها الفاضلة الرشيدة. السلام عليك أيتها الكاملة العالمة العاملة. السلام عليك أيتها الكريمة النبيلة. السلام عليك أيتها التقية النقية. السلام عليك يا من أظهرت محبتها للحسين المظلوم وصبرت على الله وتحملت المصائب المحرقة للقلوب. السلام عليك يا من حفظت ذرية الحسين في أيام عاشوراء. سلام اس بی بی پر کہ جس نے حسین کی نسل کو بچا لیا عاشور کے بعد من القتل وبذلت نفسها في نجاة الامام زین العابدین في مجلس الاشقى الاشقیاء. سلام اس بی بی پر کہ یزید کے دربار میں جنہوں نے مولا زین العابدین کو بچا لیا. سبحان اللہ. ونطقت کنطق علی جن. نطقت کہتے ہیں بات کرنے کو. سلام اس بی بی پر کہ جو علی کے لہجے میں بات کرتی تھی. فی سکک الکوفہ. کوفہ کی گلیوں میں. ولم تبالی میں کثرت الاعداء. جبکہ دشمنوں کا ہجوم تھا. السلام علیکی یا تالی المعصوم. السلام علیکی یا ممتحنہ فی تحمل مصائب کالحسین المظلوم كجدها وأبيها وأمها وأخويها ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيتها البعيدة الغريبة عن الأوطان. السلام عليك أيتها الأسيرة في البلدان. السلام عليك أيتها المتحيرة في خرابة الشام. السلام عليك أيتها الممتحنة في وقوفها على جسد سيد الشهداء. السلام على التي خاطبت جدها رسول الله بهذا النداء. سلام اس بی بی پر کہ جنہوں نے اپنے جد رسول اللہ کو کربلا میں ایسے پکارا تھا کہ صلی اللہ علیہ ملیک السماء. اے نانا آپ کے جسد پر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی. هذا حسین بالعراء. لیکن یہ حسین ہے کہ جس کا لباس لوٹ لیا گیا. مسلوب العمامہ جس کا امامہ چھین لیا گیا. والردا مقطع الاعضاء جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا. وبناتک السبایا. اے نانا آپ کی بیٹیاں اسیر بنا کر لے جائی جا رہی. وإلى الله المشتكى. وقلت يا محمد هذا حسين تصفي عليه ريح الصبا مقطوع الراس من القفا. اے نانا یہ آپ کا حسین ہے جسے پسے گردن سے ذبح کیا. قتیل الاولاد البغایا. اور کسی اور امام کی زیارت میں زیارت کے دوران مصائب کے جملے نہیں ہیں، لیکن بی بی زینب کی زیارت ہی مصائب پر ہے. وحزناه عليك يا أبا عبد الله. السلام على من تهيج قلبها للحسين المظلوم العريان المطروح على الثرى وقالت بصوت حزين بأبي من نفسي له الفداء بأبي المهموم حتى قضى بأبي العطشان حتى مضى بأبي من شيبته تقطر بالدماء.
بی بی وہاں کہتی تھی سلام ہو میرے بھائی حسین پر کہ جس کی داڑھی سے خون ٹپک رہا. السلام علی من بکت علی جسد اخیہا بین القتل حتی بکا لبکائہا کل عدو. جب بی بی نے یہ کہا تو دوست دشمن بھی بی بی کا کلام سن کر رو رہے تھے. وصدیق السلام علی من تکفلت واجتمعت فی عصر عاشوراء بنات رسول اللہ واطفال الحسین علیہ السلام. السلام علی من لم تنم عینها لأجل حراست آل الرسول في الطف نینوا وصارت اسیرة بید الاعداء. السلام علی من رکبت علی بعیر بغیر بطاح. سلام اس بی بی پر جسے اس سواری پر بٹھایا گیا جہاں پر محمل نہیں تھی. وَنَادَتْ أَخَاهَا أَبَا الْفَضْلِ تو بی بی نے ابا الفضل عباس کو پکارا. ایک روایت ملتی ہے مجھے موقع ہوا تو میں پڑھوں گا کہ جب کسی شقی نے اس وقت بی بی کے سر اقدس میں پتھر مارا تھا تو بی بی کے ہاتھ سے چادر چھوٹ گئی تھی. تو بی بی نے فرات کا رک کر کے کہا تھا عباس تو چلا گیا زینب پتھر کھاتی رہی عباس. نادت اخاها ابا الفضل بهذا النداء اخی ابا الفضل انت الذی ارکبتنی. اے ابا الفضل تم تو مجھے سوار کرتے تھے. اذ اردت الخروج من المدینہ جب میں مدینہ سے چلی تھی. السلام علی من خطبت فی میدان الکوفہ بخطبة نافعہ فسکنت لها الاصوات من كل ناحیہ. السلام علی من احتجت فی مجلس ابن زیاد باحتجاجات واضحہ وقالت في جوابه ببينات صادقة. إذ قال ابن زياد لزينب عليه السلام كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين. جب ابن زیاد کے دربار میں آپ پہنچی تو ابن زیاد نے کہا اے زینب دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. قالت تو بی بی نے جواب دیا ما رأيت إلا جميلا میں نے خدا کی طرف سے سوائے حسن و خوبی کے اور کچھ نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اتنے مصائب کے بعد السلام علیک یا اسیرة بأید الاعداء فی الفلوات ورأیت اہل الشام وقد اضاءوا الصلاة واتبعوا الشہوات. السلام علی من ادخلوها فی مجلس یزید. اور پھر جب بی بی یزید کے دربار میں پہنچی مع الاسراء من آل رسول فقال علی بن الحسین علیہ السلام لیزید ما يزيد ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذه الحالة. ثم قالت ام المصائب زينب ليزيد تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا ابي عبد الله. یا اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یزید امام حسین کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا تو اس وقت بی بی نے کہا اے یزید حسین کے لبوں پر چھڑی نہ مار اس لیے کہ رسول اللہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے. سید شباب اہل الجنہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے. تنکتها بمحضرتک. ثم قالت ولئن جرت علی الدواہی مخاطبتک فإنی لأستصغر قدرک واستعظم تخریعک واستكثر توبيخك لكن العيون عبرة والصدور حرة. ألا والعجب كل العجب من إقدامك على قتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد وإلى الله المشتكى وعليه المعول في الشدة والرخاء وكد كيدك. یزید سے کہا بی بی نے کہ جتنی چالیں چلنا ہے چل لے. وسع سعیک اور جو کوشش کرنا ہے کر لے. وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں سکتا. ولا تمیت وحینا ولا تدرک امدنا ولا يرحض عنك عارها وهل رأيك الا فند وأيامك الا عدد وجمعك الا بدد. یا یزید اما سمعت قول اللہ تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصما وبجبرائيل عدوا. ثم قالت الحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة. إنه رحيم ودود
وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين آمين يا رب العالمين. نعرہ الصلوات صلی علی محمد وعجل فرجهم. جب آپ زری پر اندر تشریف لے جائیں سلام بھریں گے. باقاعدہ زیارت کے حوالے سے تو نہیں لیکن ہدیے کے حوالے سے 2 رکعت نماز بی بی کو ہدیہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ اندر حرم میں پڑھیے گا، اور اس کے بعد آپ اور مختصر زیارتیں اگر پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ فقط آپ اپنی باتیں حاجات بی بی کی خدمت میں پیش کریں، مصائب کو یاد کریں. اگر ہو سکے تو زری کے سامنے پہنچ کر بھی آنکھوں میں کچھ آنسو آ جائیں، کیونکہ ہم وہاں اجتماعی سلسلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے خود وہاں پہنچ کر بی بی کے اتنا ہی کافی ہے کہ چند قدموں کا فاصلہ ہو اور حسین ذبح ہو رہے ہوں بی بی کے سامنے. یہ کافی ہے بس رونے کے لیے کہ اس وقت وہ شمر جالس علی صدرہ، شمر حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، قابض لحیتہ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا. فضربۃ من ضربۃ، اور ایک کے بعد ایک ضربت لگ رہی تھی، اور بی بی زینب دیکھ جزاک اللہ. ہم یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے نام پر توسل کرتے ہیں، اور پھر آپ اندر تشریف لے جائیے گا. بہن کے حرم میں بھائی سے توسل، اس سے بہتر موقع ہو نہیں سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ماشاءاللہ اور زور سے دوڑا. یا وجیہا اللہ جانے پھر نصیب کب ہو یہ موقع. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مل کے حسینی صلوات بھیج دے محمد.